جب تو کوئی چیز نہیں تھا. تو میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں آپ وہ قد، اگر یہ پوائنٹ ذہن میں ہوگا نا آپ کے کہ ماضی قریب کا مفہوم یا تاکید کا مفہوم، تو انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کو واضح ہو جائے گی اور کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں جب ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کی تھی تو انا کی خبر پر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے لام تاکید کا اضافہ کیا تھا، ایسے ہی تھا نا. تو قد پر بھی اگر آپ اور تاکید ڈالنا چاہتے ہیں تو لام تاکید یہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے لفظ بنے گا لقد. تو لقد بھی آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوا ہے. لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے. اب دیکھیں ترجمہ، آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ آپ کرنا اردو میں مشکل ہوتا جا رہا ہے. قد کے ساتھ ہم نے یقیناً ترجمہ کیا تھا، اب لام تاکید والا مزید آ گیا، تو اب اور کیا تاکید، آپ اردو میں کہاں سے لائیں گے تاکید؟ تو اب اس کو صرف محسوس کرنا ہوگا کہ لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور لام تاکید والا بھی ساتھ ہے. ایک جگہ پہ تو الفاظ ہیں فی احسن تقویم، بہترین تقویم میں، اور ایک جگہ پر الفاظ ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو یقیناً کبد میں پیدا کیا. کبد کسے کہتے ہیں؟ مشقت. انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا. مشقت میں پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی زندگی پر غور کریں. آپ اٹھے ہیں صبح، پہلی مشقت آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ بھی اس دور میں مشقت سے کم نہیں. اس کے بعد آپ نے ہمت کی، اللہ کی توفیق سے یہاں پر تشریف لائے. ٹھیک، جیسے تیسے 1 گھنٹہ آپ نے یہاں پر گزارا. اب اس کے بعد آپ کی مشقت شروع ہو جائے گی، معاشی مشقت. صبح سے لے کے جوں رات تک آپ اس معاش کے چکر میں مصروف رہیں گے. پھر گھر آئیں گے تو ایک اور مشقت سامنے ہوگی. ٹھیک، اب یہ سارا سلسلہ آپ کا مشقت کا ہی. تو قرآن مجید بالکل صحیح کہتا ہے کہ ہم نے یقین انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اس مشقت سے گھبراتے ہوئے، گھبرا کر بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، لیکن چونکہ مسلمان ہیں اس لیے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. کیونکہ الفاظ یہ ہے نا کہ یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحن فملاقی. اے انسان تو مشقتیں اٹھاتا ہوا، مشقتیں جھیلتا ہوا چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. کہاں؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف. اور یا تو صرف جانا ہی ہونا، لیکن فملاقی، پھر اسے ملاقات کرنی ہے. اور ملاقات صرف یہی نہیں کہ ہیلو ہائے ہوگی، نہیں، اکاؤنٹیبلٹی، اس بات کا احساس. تو وہی بات ہے نا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو کبد کا لفظ جو ہے عربی زبان میں مشقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا. سورج طلوع ہو چکا ہے. طلوع ہونا فعل ہے، ٹھیک ہے. طا لام عین ہمارے پاس مادہ ہے. اب سورج چونکہ مؤنث ہے عربی زبان میں، لہذا طلع طلعا طلعو طلعت. طلعت وہ طلوع ہوئی، لفظی ترجمہ ہوگا اس کا. سورج طلوع ہوا. الشمس، تا ساکن ہے، آگے ملاتے ہوئے زیر دیں گے. طلعت الشمس، سورج طلوع ہو گیا. ٹھیک، سورج طلوع ہوا. اچھا اب چونکہ یہ غیر حقیقی مؤنث ہے نا،
اس لیے میں طلع شمس بھی استعمال کر سکتا ہوں، یہ چوائس ہے، وہ 4 صورتیں جو ہیں۔ اب آپ کہنا چاہتے ہیں سورج طلوع ہو چکا ہے، اس کے شروع میں قد لگا دیں، قد طلعت الشمس، سورج طلوع ہو چکا ہے۔ زید امتحان میں پاس ہو گیا ہے، زید امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو مادہ چاہیے، نون جیم ہاں، کیا بن گیا؟ نجح۔ ٹھیک، فعل فاعل اور امتحان میں یہ آپ کا متعلق فعل ہے۔ ٹھیک، کریں کیا بنے گا؟ نجح زید فی الامتحانی، یہ تو زید امتحان میں پاس ہو گیا، اتنا ہی ہے۔ اب آپ کہنا چاہتے ہیں ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، تو قد استعمال کر دیں گے، قد نجح زید فی الامتحان، زید امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اس کو جملے کو منفی اور سوالیہ بنا کر ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ زید امتحان میں پاس ہو گیا، کیا زید امتحان میں پاس ہو گیا؟ نجح زید فی الامتحان، هل نجح زید فی الامتحان، زید امتحان میں کب پاس ہو گیا یا کیوں ہو گیا؟ اسے چھوڑیں، رہنے دیں اسے پاس۔ زید امتحان میں پاس نہیں ہوا، ما نجح زید فی الامتحان۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہم نے ٹاپکس کور کیے ہیں، پہلا ٹاپک تھا ہمارا فعل ماضی میں ہم نے نفی کا مفہوم پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے گا وہ جو حدیث میں نے آپ کو بورڈ پہ کروائی ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو چکی ہے، آدھی سے زیادہ یاد ہو چکی ہے، آپ گنتی کر سکتے ہیں انگلی پر وہ 7 چیزیں کون سی ہیں۔ ٹھیک ہے، فعل فاعل مفعول وداؤٹ پریپوزیشن یا وتھ پریپوزیشن، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے فعل ماضی میں نفی کا مفہوم سیکھا ہے، ما کے استعمال سے آپ کا فعل ماضی جو ہے وہ منفی بن جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو سوالیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں آپ حروف استفہام یا اسماء استفہام کا استعمال کریں گے۔ حروف استفہام کب استعمال کرتے ہیں، اسماء استفہام کب استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قد کا استعمال کیا جاتا ہے فعل ماضی کے ساتھ تاکید پیدا کرنے کے لیے، یا پھر ماضی کو ماضی قریب کے مفہوم میں لانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے پھر آگے کل ہم ایک سٹیپ اور چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی استقامت دے، اور اس دعا کو کبھی نہ بھولیے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں اکثر، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ روزانہ کم از کم آپ ضرور 1-2 مرتبہ تو اللہ سے ضرور مانگا کریں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔